اگر کوئی ایک چیز ایسی ہے جس پر دنیا میں سب کا اتفاق ہے اور جو سب کو چاہیے تو وہ پیسے ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ امیر ترین لوگوں کو بھی چاہیے، لیکن بہرحال غریبوں کو تو بہت زیادہ چاہیے اور بہت شدت سے چاہیے. اور طالبان حکومت یعنی کہ افغانستان حکومت دنیا کی غریب ترین حکومتوں میں سے ایک ہے، اور انڈیا دنیا کی بڑی اور طاقتور معیشتوں میں سے ایک ہے. چنانچہ پیسے انڈیا کے لیے مسئلہ نہیں اور افغانستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یوں یہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے ایک جنگ میں بہت بری طرح سے ہارا ہے اور وہ پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، یہاں دہشت گردی کروانا چاہتا ہے، یہاں بندے مروانا چاہتا ہے. اس سے اس کو ایک اندرونی سکون ملتا ہے. اور طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ سوائے قتل غارت کرنے کے، سوائے لڑنے جھگڑنے کے انہیں کچھ نہیں آتا. لہٰذا اگر کوئی ان سے جنگ لڑنے کے عوض انہیں پیسے دینے پر تیار ہے تو وہ اتنی آسانی سے ٹلنے والے نہیں. اچھا، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے ان پر بہت زیادہ گولے فائر کر لیے اور ان کو سبق سکھا دیا اور ان کو اپنے ملک کے اندر بھی اسٹیبلٹی چاہیے، اور وہ جب یہ سوچیں گے کہ یار یہ تو ہمیں اپنی پڑ گئی، ہم تو سوچ رہے تھے کہ بس پاکستان میں ہی حملے ہوتے رہیں گے، یہ تو جواباً ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گئے، تو اب ہمیں پاکستان میں مزید دہشت گرد بھیجنے بند کر دینے چاہیے. تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا خیال درست ثابت ہو جائے اور افغانستان سے پاکستان میں ٹی ٹی پی والوں کا آنا بند ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟ کیا انڈیا چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کرے گا. بارڈر ہمارا ساتھ ہے، لہٰذا انڈیا اور اسرائیل موساد کے ایجنٹوں کو اور موساد کے لیے کام کرنے کے لیے یہاں نیکسس تیار کرنے کے لیے طالبان کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی جو برتری ہے وہ کنونشنل وار میں ہو سکتی ہے، انڈیا کی برتری کنونشنل وار میں ہو سکتی ہے، چین کی برتری، امریکہ کی برتری کنونشنل وار میں ہو سکتی ہے، لیکن جو گوریلا وار ہے یا جو خفیہ ایجنسیوں اور ایجنٹوں کی وار ہے، اس میں دنیا میں موساد کی جو برتری ہے وہ تسلیم شدہ ہے. ہم نے پیجر دھماکوں میں لبنان میں دیکھا، ہم نے ایران میں فلیٹوں کے اندر جانے والے میزائلوں کو دیکھا، بلڈنگز کے اندر جگہ جگہ جو پوری کی پوری فوجی قیادت تھی، جو پوری کی پوری ایٹمی سائنسدانوں کی جو ایک کریم تھی اور جو حماس کی لیڈرشپ تھی، اسے ایران میں چن چن کر حزب اللہ کی لیڈرشپ ہر جگہ انہوں نے ختم کر دی، جو ان کی انٹیلیجنس کی اور ان کی موساد کی کے جو آپریشنز ہیں ان میں برتری کو ثابت کرتے ہیں. لہٰذا اب ہمارے جو مشترکہ بارڈر ہے اس کی وجہ سے ایسے ایجنٹوں کا اسرائیل کا یہاں آنا جو اس طرح کی معلومات یہاں سے لے کر اسرائیل کو پہنچا سکیں، لوکیشنز کی صورت میں ہو سکتی ہیں، وہ لوگوں کی رہائش گاہوں کی، یا وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں، اور پھر اس انفارمیشن کو، اس جاسوسی جو یہاں سے افغان کر سکتے ہیں انڈیا اور اسرائیل کے نیکسس کے لیے، اس انفارمیشن کو آگے پاس آن کر کے انڈیا یہاں بہت زیادہ خطرناک سرگرمیاں کر سکتا ہے. لہٰذا برائے مہربانی افغانستان سے تعلقات زیادہ خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہمارا اس مسئلے سے جڑا ہے، یہ صرف موساد کا ڈر ہی نہیں ہے، ایک اور مسئلہ بھی اس ساری کہانی سے جڑا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اور افغانستان کے لوگ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے اور ہزاروں سال تک ایک ہی ملک رہے ہیں. دونوں طرف ایک زبان بولی جاتی ہے، دونوں طرف کلچر ایک ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کلچر سندھیوں سے مختلف ہے، پنجابیوں سے مختلف ہے، افغانوں کے ساتھ ملتا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ جب بات کرتے ہیں تو پنجابی، سندھی اور بلوچ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن افغان کو سمجھ آتی ہے. چنانچہ ان کا کلچر، ان کی زبان ایک ہے، اور وہ کسی زمانے میں بلکہ ایک طویل زمانوں تک وہ ملک بھی ایک ہی رہے ہیں. لہٰذا ان کے تاریخی، ثقافتی، مذہبی ہر طرح کے رشتے آپس میں بہت گہرے ہیں. لہٰذا خیبر پختونخوا کے لوگ بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ افغانوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جائے. اور پھر ہم نے 40-50 سال تک یہاں افغان مہاجرین کو رکھا، جس کے نتیجے میں جو ایک چیز نہیں تھی، رشتہ داریاں، وہ بھی بہت خوفناک حد تک ہو گئیں. یعنی نہ جانے کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں مرد ہیں جن کی بیگمات کا تعلق افغانستان سے ہے، اور لاکھوں عورتیں ہیں افغان جو پاکستان میں جن کے مرد پاکستان میں ہیں، اور جو اسی طرح دوسرا معاملہ ہے. لہٰذا اس
صورتحال میں اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ افغانستان اور پاکستان کی جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کو کوئی مقدس گائے سمجھیں اور دونوں علاقوں کے لوگ یعنی خیبر پختونخوا اور افغانستان کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو تیاگ دیں، تو وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال میں جب ہمارا افغانستان سے دشمنی کا آپشن ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایک صوبے کے لوگ کسی بھی طرح افغانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور افغانستان میں ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں جو کرائے کے قاتل بن سکتے ہیں، جو موساد اور را کے ہاتھوں میں کھیل سکتے ہیں، جب یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے تو پھر ہم نے دشمنی اور طاقت کا استعمال کر کے کیا کرنا ہے؟ بارڈر کی سرویلنس اور مینجمنٹ ٹھیک کریں تاکہ دہشت گردی کنٹرول ہو سکے۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، یہ 24 گھنٹے کی لڑائی اس مسئلے کا علاج نہیں ہے۔ اس وار ہسٹیریا سے باہر نکلیں اور ڈائیلاگ کی آپشن کو ایکسپلور کریں، اور جو بارڈر پر آپ نے مذکہ خیز قسم کی خاردار تار لگائی ہے اس کو پکا کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔